تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے ترک بچے کو بازار میں بیچ دیا گیا، لیکن اس کی تقدیر میں لکھا تھا دلی کا تاج۔ یہ کہانی ہے قطب الدین ایبک کی، جسے دنیا غلام سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قطب الدین ایبک ترک اصل کا تھا۔ اس کے ماں باپ ایک اچھے خاندان سے تھے، مگر اس کی قسمت نے ایسی پلٹی ماری کہ وہ بچپن میں ہی بیچ دیا گیا۔ ایک قاضی نے اسے خریدا، قاضی فخر الدین، جنہوں نے اسے تعلیم اور ادب سکھائی۔ ایبک میں شروع سے ہی عقل مندی، شرافت اور ایمانداری تھی۔ جب محمد غوری نے اسے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے۔ جب محمد غوری نے ہندوستان پر قدم رکھا تو اس کے ساتھ ایک ایسا سپاہی تھا جو کسی بھی خوف سے نہیں ڈرتا تھا۔ ایبک نے محمد غوری کی کئی جنگوں میں ایسی پلاننگ کی کہ دشمن ہمیشہ حیران رہ گیا۔ 1192 میں جنگ ترین میں پرتھوی راج چوہان پر فتح کا سب سے بڑا کام ایبک نے ہی کیا تھا۔ محمد غوری اسے صرف اپنا غلام نہیں، اپنا بھائی اور وفادار دوست مانتا تھا۔ محمد غوری نے ایبک کو ہندوستان کا گورنر بنایا۔ اس نے لاہور اور دہلی میں اپنی حکومت کا دائرہ مضبوط کیا۔ غوری نے جب کہا ایبک تو ہندوستان کا ذمہ دار ہے، تب سے ہی ایبک نے انصاف اور امن کا نظام بنایا۔ 1206 میں جب محمد غوری شہید ہوا تو ہندوستان کے لوگوں نے ایبک کو ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ سلطان ایبک اپنی حکومت میں تہذیب اور علم کا دور لایا۔ اس نے قوت الاسلام مسجد بنائی، جو دہلی کی پہلی مسجد تھی۔ اس نے قطب مینار کا نرمان شروع کروایا تاکہ اسلام کی روشنی اور عدل و انصاف کی نشانی ہمیشہ قائم رہے۔ ہر عمارت میں اس کا ذوق اور ایمان دکھائی دیتا ہے۔ ایبک کو لاکھ بخش کہتے تھے، مطلب وہ لاکھوں میں دینے والا تھا۔ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی انصاف کرتا تھا۔ جب ایک غریب نے کہا کہ سلطان نے میری زمین لے لی تو ایبک نے فوراً کہا، اگر میں نے حق تلف کیا ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایسا انصاف اس وقت بھی کم دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی ظلم برداشت نہیں کیا۔ 1210 میں لاہور میں وہ ایک دن اپنے دوست کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا۔ ایک زور کی چال میں گھوڑا پھسل گیا اور ایبک اس کے نیچے آ گیا۔ کچھ گھنٹوں میں اس کی روح قفس بدن سے اڑا لی۔ لاہور میں اس کی قبر آج بھی انارکلی بازار میں ایک پرسکون مقام میں موجود ہے۔ قطب الدین ایبک کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عزت اور طاقت نصیب سے نہیں ملتی، ایمانداری، محنت اور نیت سے ملتی ہے۔ ایک غلام اگر اللہ پر یقین رکھے تو وہ سلطان بن سکتا ہے، اور ایک سلطان جو ظلم کرے وہ ایک غلام سے بھی نیچے درجے پر چلا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک ایک ایسا نام جسے تاریخ نے صرف سلطان نہیں، ایک عادل اور رحمت دل انسان کے طور پر لکھا ہے۔ جس نے اپنے رب سے وفاداری کی، اس کو اللہ نے دنیا میں عزت اور آخرت میں اور یوں غلام سے سلطان بننے والی یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ دہلی سلطنت کا پہلا پنہ قطب الدین ایبک نے لکھا، لیکن یہ کتاب ابھی بہت باقی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور سبسکرائب کریں تاریخ حق کو، جہاں ہم ہندوستان کے سلطانوں اور اس دیش کی اصلی کہانیوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں ایک اور داستان کے ساتھ، تاریخ کے پنے سے حق کی زبان میں۔